محرم میں ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص ایسے پڑھ لیں اگلی نماز کے آنے تک بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ دولت قدموں میں نہ آئی تو مجھ پر تھوک دینا، 15 کروڑ ہفتے میں مل جاتے ہیں، سال بعد موقع ملتا ہے، آزما لو ورنہ پچھتاؤ گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ محترم ناظرین کرام، آج آپ لوگوں کی خدمت میں ایک ایسا معجزاتی اور طلسماتی وظیفہ پیش کرنے جا رہا ہوں جسے آپ محرم میں ہر نماز کے بعد کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اور یقین کریں یہ وظیفہ اتنا آسان اور انتہائی سادہ وظیفہ ہے کہ اسے کوئی بھی شخص کر سکتا ہے، کیونکہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے جو کہ ہر ایک مسلمان بہن بھائی کو زبانی یاد ہوتی ہے، اور اس کا شمار قرآن حکیم کی مختصر ترین صورتوں میں سے ہے۔ دنیا بھر میں ایسی کوئی مسلمان کی زبان نہیں ہوگی جس پر سورہ اخلاص نہ آئی ہو۔ اکثر مسلمان بہن بھائیوں کو یہ سورہ مبارکہ زبانی ہی یاد ہوتی ہے۔ ویسے بھی نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی جو سورہ مبارکہ ہے وہ سورہ اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص کو ایک بہت بڑا درجہ اور مقام حاصل ہے۔ آج آپ کو ایک ایسا خاص وظیفہ بتائیں گے کہ آپ نے ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لینا ہے۔ پھر یقین کریں آپ کی جو بھی بڑی سے بڑی مراد ہوگی، خواہشات ہوں گی، جائز حاجات ہوں گی، اللہ رب العزت آپ کی ہر اس مراد کو پورا فرما دے گی جس کی آپ کو شدید ضرورت ہوگی۔ اگر پوری نہیں بھی ہوئی تو کم از کم اس کے حل ہونے کے مختلف اسباب آنا لازمی شروع ہو جائیں گے۔ تو آپ خود بھی اس وظیفے کو کریں، اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ بھی لازمی اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ وظیفہ پہنچ سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس وظیفے سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اس کا آپ کو بھی اجر ملے گا۔ قیامت کے دن لوگ ایک ایک نیکی کو ترسیں گے، تو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ تو محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ کوئی بندہ ایسی طاقت رکھتا ہے کہ ایک رات میں قرآن پاک کا 1/3 حصہ پڑھے۔ تمام صحابہ پریشان ہو گئے اور سوچ میں پڑ گئے کہ ایسی کس کی طاقت ہے، ایسا کون شخص ہے جو اتنی سخت رکھتا ہے ایک رات میں قرآن پاک کا 1/3 حصہ پڑھنے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قرآن پاک کے 1/3 حصے کے برابر ہے۔ اگر کسی شخص نے ایک بار سورہ اخلاص پڑھی گویا اس نے قرآن پاک کا 1/3 حصہ پڑھا۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھی تو گویا اس نے پورا قرآن پاک مکمل کرنے جتنا ثواب حاصل کر لیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ تو یہ ایک ایسی حدیث ہے جہاں سے ہمیں سورہ اخلاص کی اہمیت اور وسعت کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسی اور بھی بہت سی احادیث ہیں جسے آپ سنیں گے تو آپ کو سورہ اخلاص کی اصل اہمیت اور فضیلت کا اندازہ ہوگا۔ آپ اس کے وظائف ضرور کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بندہ غربت کی وجہ سے پریشان ہے تو وہ سورہ اخلاص کو اس طریقے سے پڑھ لے، جب بھی گھر میں داخل ہو سلام کرے چاہے گھر خالی ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک 1 دفعہ پڑھ لے اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ اس کا گھر فقر و فاقہ سے محفوظ رہے گا۔ سورہ اخلاص رزق میں اضافے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ ایسے لوگ جو کہ کئی سالوں سے بے روزگار ہیں یا جن کے گھروں میں بے برکتی ہے، نحوست ہے، اور وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے رزق میں برکت آ جائے، یا پھر کسی کے اوپر بے حساب قرضہ ہے، تو وہ روزانہ کی بنیاد پر سورہ اخلاص کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ ہر نماز کے بعد کچھ نہ کچھ وقت نکال کر سورہ اخلاص کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی اور آپ کے رزق میں بھی خوب برکت اور فضیلتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اگر کسی کے اوپر قرض ہے تو قرض سے نجات مل جائے گی، اور اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے تو رزق میں اضافہ ہونے لگے گا، اس کی مالی مشکلات بھی خود بخود حل ہو جائے گی۔ تو آج کا ایک ایسا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، آپ نے ہر نماز کے بعد اس کو کر لینا ہے، انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے بعد سورہ اخلاص کو اس طریقے سے پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد اپنی حاجت کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے، تو یقین کریں شام ہونے تک اس کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جاتی ہے، اور اگر کسی وجہ سے نہیں بھی ہوتی تو کم از کم اس کے حل ہونے کے اسباب پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو پورا ہونے میں وقت لگتا ہے، جیسا کہ کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میری پسند کی شادی ہو جائے یا مجھے اولاد مل جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایسی چیز پوری ہونے میں تھوڑا سا وقت تو لگتا ہے۔ ایسے تو نہیں ہے کہ ابھی آپ نے دعا کی تو شام تک آپ کی شادی بھی ہو جائے، یہ تو ناممکن ہے، یا شام تک آپ کو اولاد مل جائے، یہ ناممکن ہے۔
تو ایسی چیزیں مکمل ہونے میں آپ کو کچھ نہ کچھ وقت تو لگتا ہے، اس لیے شام تک آپ کو مختلف قسم کے اسباب نظر آنا شروع ہو جائیں گے، یا پھر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جیسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو امتحان میں کامیابی مل جائے۔ تو ہر کسی کو پتا ہے کہ امتحان کا رزلٹ جو ہے اپنے مقررہ وقت پر ہی آئے گا، تو آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے، اللہ پاک سے دعا مانگ لینی ہے، انشاءاللہ آپ کی سوچ کے مطابق ہی آپ کو ملے گا، بلکہ سوچ سے بھی آپ زیادہ ملے گا۔ تو محترم ناظرین، اس وظیفے کا طریقہ کار آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ آپ نے ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد جب فرض آپ نے پڑھ لینے ہیں، اسی جگہ پہ آپ نے تھوڑی دیر بیٹھے رہنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ پڑھنی ہے، تاکہ شیطان مردود جو ہے اس کے حملوں سے آپ بچ جائیں۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے انگلیوں کی جو لکیریں ہیں آپ نے ایک ایک کر کے سورہ اخلاص کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ ٹوٹل 15 بار آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کو پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی کر لینی ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو آپ صرف 11 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو آپ چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے دفتر میں جاب کرتے ہیں، وہ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو زیادہ ٹائم لگ جائے گا، تو لوگ باتیں کریں گے کہ یہ ٹائم ضائع کرتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ نماز ادا کر لینی ہے، اور واپسی میں رستے میں جاتے ہوئے یا اپنے دفتر میں بیٹھ کے آپ نے اپنے کام کے دوران ہی اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی کر لینی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے تو آپ مکمل تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور اس وظیفے کی اجازت میرے ان تمام بہن بھائیوں کو ہے جو ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے۔ اگر آپ اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں، ویڈیو کو آپ نے اسکپ کر کے دیکھا ہے، تو ایک دفعہ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں۔ ہمارا رپلائی آپ کو آئے یا نہ آئے، روحانی طور پر مدد بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھانے ہیں، جو بھی حاجت ہے، جو بھی مراد ہے، اگر تو وہ جائز ہے۔ جائز سے مراد بہت سے لوگ ایسی خواہش رکھتے ہیں جو کہ حرام اور مکروہ ہوتی ہے، ان کے لیے جائز نہیں ہوتی، جیسے کسی کے درمیان میں نفرت پیدا کرنا۔ میاں بیوی میں لڑائی کے لیے بہت سے لوگ وظائف کرتے ہیں۔ مجھے بھی بہت سارے جو ہے لوگ کمنٹ کرتے ہیں، مجھے فون کر کے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں طلاق کے لیے وظیفہ بتا دے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، وظائف جو ہے وہ ہمیشہ اچھے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ وظائف سے آپ محبتیں پیدا کریں۔ یہ دنیا عارضی ہے، 40 سال 50 سال 60 سال 100 سال 150 سال زیادہ سے زیادہ آپ جی لیں گے، لیکن اس کا آپ کو آگے حساب بھی دینا پڑے گا۔ آپ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے گا۔ آپ اللہ کا ذکر کریں، اللہ سے اچھے کی امید رکھیں۔ جیسی امید بندہ اللہ سے رکھتا ہے، اللہ اس کو ویسا ہی عطا کرتا ہے۔ تو محترم ناظرین، ایسے کسی وظائف کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ الٹا ان کا نقصان ہوتا ہے، اور آپ کا وقت بھی برباد ہوتا ہے، آپ کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے، آپ کی آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ تو اپنے جائز حاجت کے لیے ہی اس وظیفے کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے اوپر اگر کروڑوں کا قرضہ ہے تو وہ بھی ادا ہو جائے گا، یا ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ اللہ پاک اپنے غیبی خزانوں سے آپ کو عطا کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ کے رزق میں برکت آ جائے گی، آپ کے کاروبار میں برکت آ جائے گی۔ آپ صبح اس عمل کو کریں گے، انشاءاللہ شام تک آپ کی بڑی سے بڑی حاجت جو سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، وہ بھی انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ یہ ایسا پاورفل وظیفہ ہے، اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے، اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔